أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ ہے 6 اور سورت ہے سورہ نساء. سورہ نساء ہم نے شروع کی تھی اور آج ہم ہیں جی سورہ نساء کی آیت نمبر 48 پر. 48 سے اس پارے کا آغاز ہوتا ہے. سب سے پہلی جو آیت ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء. میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے عرض کیا تھا کہ جہاں کوئی سورت شروع ہوتی ہے یا جہاں سے کوئی سپارہ شروع ہوتا ہے اس میں کوئی خاص پیغام ہوتا ہے. جب اس پر ہم غور کرتے ہیں تو وہ اتنا ایک بیسک پیغام ہوتا ہے ہماری اصلاح باطن کے لیے. یہ خوبصورت موتی ہیں، یہ خوبصورت پھول ہیں جو ہم قرآن سے سنتے ہیں. اور قرآن ایسی پیاری وادی ہے، ایک پھولوں بھری وادی ہے کہ جتنی دفعہ ہم اس خوبصورت پھولوں بھری وادی میں داخل ہوتے ہیں اتنی دفعہ نئے پھول چنتے ہیں، نئی خوشبو پاتے ہیں اور ایک نئے طریقے سے اللہ تعالی ہمیں قرآن سے روشناس کرواتا ہے. الحمدللہ. اور یہ اعجاز ہے قرآن کا، اور یہ اعجاز ہے صاحب قرآن سے جڑ جانے کا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حقیقی معنوں میں اتباع نصیب فرما دے. آمین ثم آمین. اس آیت میں ہم دیکھیں تو ظلم کو ختم کرنے کے لیے آواز اٹھانا، اس پر یہ حکم ہے. کیونکہ جب دین اسلام کو ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ امن کا مذہب ہے اور یہ سلامتی کا مذہب ہے، تو اس میں ایک پہلا تاثر جو ایک عام فرد ہے اس کے لیے یہ آتا ہے کہ جو بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے بس برداشت کرتے جاؤ، برداشت کرتے جاؤ. تو اسلام ایسا نہیں ہے. اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ پر ظلم کیا جا رہا ہے آپ اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہو. آپ اس ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، لیکن آپ اس ظالم کے بارے میں وہاں پر بات ضرور کر سکتے ہو جہاں سے آپ کو امید ہو کہ ہمیں ہیلپ کیا جائے گا، یا اس ظلم کے خلاف آپ معاشرے میں آگاہی ضرور دے سکتے ہو کہ میں اس شخص سے ڈسا گیا ہوں تو آپ لوگ بھی اس سے محتاط رہیں. یہ یعنی غلط معنوں میں یا گناہ میں نہیں آئے گا. یعنی غلط معنوں کا مطلب ہے کہ یہ غیبت میں نہیں آتا. تو اس پر ایسا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے. اور اس سے اگلی آیت ہے 249. 249 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم ظاہر کرو نیکی کو یا پوشیدہ رکھو. یعنی نیکی کے کام ہیں ہم ظاہراً بھی کر سکتے ہیں اور ان کو خفیہ طور پر بھی کر سکتے ہیں، ہمیں دونوں کی اجازت ہے. او تعفو، یا تم درگزر کر دو، عن سوء، کسی برائی سے. فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا، قدرت رکھنے والا ہے. برائی کے اظہار سے منع کیا گیا، نیکی کے متعلق اجازت دے دی گئی کہ چاہے اسے ظاہر کرو یا پنہا رکھو. آخر میں مظلوم کو فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم بھی زیادتی کرنے والے انسان سے درگزر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو درگزر کرتا ہے. اب یہ کتنی خوبصورت اللہ ہماری تربیت فرما رہے ہیں. پچھلی آیت میں اللہ نے اجازت دے دی تھی برملا اظہار کرو اور اس کے بارے میں آپ اپنا جو حق ہے وہ وصول کرنے کے لیے جو احکام بالا ہے ان تک جا سکتے ہو، تمہیں پوری اجازت ہے. اور پھر آگے اللہ نے کہہ دیا کہ جو تم ظاہر کرو گے اور جو تم پوشیدہ بھی رکھو گے، اور اگر تم درگزر بھی کرتے ہو، مطلب جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اگر وہ چھوٹے لیول پر ہیں تو ان کو درگزر کر کے معاملہ رفع دفع کیا جا سکتا ہے. اور اسی بات پر ہم استدلال لیتے ہیں اس حکم سے، اللہ کے اس حکم سے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برائیوں کو بھلائیوں سے دفع کرو. کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو آپ بدلے میں کیا کرو؟ اچھا کرو. جب اچھا کرو گے تو بھلائی جو ہے وہ جو کرنے والا ہے وہ خود ہی شرمندہ ہو جائے گا اور وہ امید ہے کہ راہ راست پر آ جائے گا. تو یہ قرآن کے احکامات ہیں جن کو ہم نے سمجھنا ہے. اور اگلی آیت آ جاتی ہے جی 153 آیات سے جو اگلی بھی ایک دو آیات ہیں
ان کو ہم دیکھیں تو ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے قصے کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہ قوم ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے دنیا کی امامت دی تھی، اور پھر انہوں نے جو غلطیاں کوتاہیاں کی جس کی وجہ سے وہ امامت ان سے چھین کر امت محمدیہ کو عطا کر دی گئی، اور جب وہ امامت امت محمدیہ کو عطا کی گئی تو پھر ضروری تھا کہ ان کو یہ بتا دیا جاتا کہ پچھلی قوم سے امامت کیوں لی گئی تھی۔ اس کی وجوہات یہ جو 153 نمبر آیت ہے اس میں بتائی جا رہی ہیں۔ ان کو اگر ہم مختصر اس کا اوور ویو کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے اوپر جب کرم ہوا اور جب ان کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا تو اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ نافرمانی کی روش اختیار کی۔ ان کو بجلی کی کڑک نے پکڑا، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، اس پر اللہ نے ان کی پکڑ کی۔ پکڑ کرنے سے مراد سمجھ رہے ہیں نا کہ ان پر گرفت آ گئی تھی، عذاب آیا تھا اللہ کا۔ ہفتہ کے دن کا واقعہ جب وہ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے تھے، اور بچڑے کے معبود والا واقعہ کہ کس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، کتنی سخت توبہ تھی جو ان کی قبول ہوئی۔ پرانے وقتوں میں ایسے ہی نہیں توبہ قبول ہوتی تھی، بڑے بڑے ہرجانے دینے پڑتے تھے۔ یہ تو ہم پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رؤوف الرحیمی کا ایک ایسا خوبصورت شامیانہ تنا ہوا ہے کہ ہم تو رات کی تنہائیوں میں بھی جی میں، تنہائیوں کو چھوڑے پوری محفل میں آئے کہیں شرمندگی ندامت کا ڈر ہو تو جی میں دعا مانگ لیں تو اللہ ہمارے پردے رکھ لیتا ہے، اللہ قبول کر لیتا ہے ہماری توبہ۔ بس شرط کیا لگاتا ہے کہ میرے حبیب کے پاس جاؤ اور ان سے سفارش کرواؤ، تو کیا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ان کو کیا کہا تھا جب انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی کہ جنہوں نے پوجا کی ہے ان کے گھر والے ہی اپنے گھر والوں کو قتل کریں گے، اور پھر یہ بہت مشکل کفارہ تھا، بہت مشکل، تو تب ان کی توبہ جو ہے وہ قبول ہوگی۔ اور ہفتے کے دن کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوا تھا، اس میں یہ ہوا تھا جی کہ ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا جنہوں نے نافرمانی کی، اور پھر نافرمانی کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر! ایک تو صریحاً نافرمانی تھی نا کہ مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تو مچھلیاں پکڑی۔ دوسرا کیا ہے؟ چارہ جوئی کی گئی۔ وہ کیا کرتے تھے کہ گڑھے کھود لیتے تھے۔ ہفتے کے دن اللہ بھی آزماتا تھا نا، اچھل کے مچھلیاں آتی تھی تو وہ سمندر کے کنارے گڑھے بنا لیا کرتے تھے کہ وہ جو آئی ہوئی مچھلیاں اس میں پھنس جائیں۔ اب پھنسی وہ ہفتے کو ہیں تو پکڑنی اتوار کو ہے۔ اللہ کو دھوکہ دینا، کوئی دے سکا ہے اللہ کو دھوکہ؟ کہ اپنی طرف سے یہ کہنا کہ میں تو اللہ کے حکم کی پابندی کر رہا ہوں، اور طریقہ کیا اختیار کرنا؟ تو پھر اللہ نے جتنا بھی کوئی اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر لے وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ تو پھر سزا کتنی سخت ملی وہ بھی ہمیں قرآن ہی سے پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو توڑا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کہا؟ ساری کی ساری باتیں جو ہیں ان آیات میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور وقتاً فوقتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے ہم پڑھتے رہیں گے قرآن کریم میں۔ اور آگے جی آیت 155 میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، سمجھنے والی ہماری چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جب انہیں دین اسلام کی دعوت دی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے ہمارے دلوں پر تو غلاف ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہم تمہاری بات نہیں سنتے، ہم اپنے عقیدے کے پکے ہیں۔ تو آج کیا ہوتا ہے؟ آج بھی ہمیں اپنے اندر ہی ایسے لوگ ملتے ہیں نا کہ اگر ان کی اصلاح کی ہم کوشش کرتے ہیں، انہیں سمجھانے کی ہم کوشش کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ تمہاری بات ہمارا پوائنٹ آف ویو نہیں بدل سکتی۔ وہ سننے کو ہی تیار نہیں ہوتے۔ اپنی اصلاح انسان خود کرتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ دوسرے کا کام آپ کو صرف پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ نبی کی یہی ڈیوٹی تھی کہ وہ پیغام پہنچاتے تھے، اور جنہوں نے سن لیا انہوں نے کامیابی حاصل کر لی، اور جنہوں نے کیا کیا؟ سنا ہی نہیں، اور پھر اوپر سے کیا کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف ہے۔ تو اللہ کہتا ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، یوں نہیں بلکہ مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، کہ تم نے خود نہیں اپنے دلوں پہ غلاف ڈالے،
یہ اللہ نے تمہیں اس قابل ہی نہیں چھوڑا، مہر لگا دی، یعنی رد کر دیا گیا. اب تمہیں اللہ کا پیغام کوئی سنائی بھی تو نہیں سنائی دے گا. کس وجہ سے؟ بِکُفْرِہِم، اس کفر کی وجہ سے. پھر بات وہی آگی، نیت ٹھیک نہیں تھی. نیت ٹھیک نہیں تھی تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت نہیں دیتا. پکڑ کس کی ہوتی ہے؟ نیت کی. اور نیت ٹھیک ہو تو پھر بیڑے پار ہو ہی جاتے ہیں. تو یہ اس آیت میں ایک خوبصورت پیغام چھپا ہوا تھا، میں نے کہا ہم اس پر بھی بات کر لیں. آگے آتی ہے جی 175 نمبر آیت. یہ ہے جی 74 اور 75، ان دونوں آیتوں کو ہم دیکھیں گے. یا ایھا الناس، اے لوگو، آ چکی ہے تمہارے پاس ایک روشن دلیل تمہارے پروردگار کی طرف سے، اور ہم نے اتارا ہے تمہاری طرف ایک نور درخشاں، ایک واضح نور. تو تمہارے پاس کھلی دلیل آ چکی ہے. کون سی کھلی دلیل آ چکی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ایک کھلی روشن دلیل ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس آ چکی ہے، اور پھر تمہاری طرف ایک واضح نور بھی اتار دیا گیا. اور وہ نور کیا اتارا گیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے، اور ان پر کیا اترا تھا؟ ان پر یہ قرآن اترا تھا. تو جب تک قرآن اور صاحب قرآن دونوں کو ہم اکٹھا نہیں کریں گے، ہم منزل مراد نہیں پا سکتے. یہ کس کا قانون ہے؟ یہ قرآن کا قانون ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے جو تزکیہ نفس ہمیں پانا ہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے بنا ہمیں نہیں مل سکتا. یہ اٹل قانون ہے. اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو مضبوطی سے پکڑ لو. باللہ واعتصموا، اے ایمان. اب دیکھیں پچھلی جو آیت تھی نا، اس میں مخاطب عوام الناس تھی، سب لوگ اس میں مخاطب تھے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں مخاطب کیا ہے عام لوگوں کو، جس میں سب شامل ہیں، مسلم نان مسلم سب لوگ. اور کچھ آیتیں خاص ایمان والوں کے لیے ہیں. اب ایمان لانے کے بعد تو اصل کام شروع ہوتا ہے. ہمیں یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، خلاص اب کچھ نہیں ہے. اصل امتحان تو تب شروع ہوتا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو باللہ اللہ پر، واعتصموا اور مضبوط پکڑ لیا اللہ کی رسی کو. اللہ پر ایمان لانے کے بعد آرام سے نہیں بیٹھنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے بالعروۃ الوثقی نصیب ہوتا ہے. عروۃ الوثقی تو ہم سب کو چاہیے، ہم تو کہتے ہیں ہم سیف زون میں آ جائیں. تو سیف زون میں آنے کے لیے پہلے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. تو پھر جب پکڑ لو گے، کر لو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَسَيُدْخِلُهُمْ، تو پھر جلد ہی اللہ تمہیں داخل کر دے گا. فاسا یدخلہم، فا پس سا جلد ہی. اب اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے کہ اب ایسا نہیں ہے کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم نے بس سوچ لیا کہ ہم نے پکا فالو کرنا ہے، قرآن کریم کو فالو کرنا ہے، نیت کر لی، اب بس ساری کامیابیاں ہمارے قدموں میں. ایسا نہیں ہے. پہلے نیت کی، ارادہ کیا، پھر عمل شروع کیا، اور اس کے بعد پھر انتظار کرنا ہے. انتظار اللہ نے کیا کہا ہے؟ جلد ہی. اب وہ جلد کتنا ٹائم ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن جلد ہو جائے گا. بھروسہ رکھنا ہے اللہ پہ. ہمیں شیطان جو ہے نا وہ مایوس کرنے لگتا ہے. لو بھائی اتنے عرصے سے دعائیں مانگ رہے، کوئی دعا تو قبول نہیں ہو رہی. ہمارے ارد گرد والے کہنے لگتے ہیں تمہیں بڑی دعاؤں کی بڑی ہے دعا، تو تمہاری دعائیں کیا کر رہی ہیں. تو ہم بھی پھر مایوس ہونے لگتے ہیں اپنے ارد گرد والوں سے. ہمیں بھی لگتا ہے کہ واقعی دعائیں تو کچھ نہیں کر رہی. اب لوگ کہتے ہیں نا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اس وقت گراوٹ میں چلی گئی ہے، تو تم لوگ بیٹھے تو دعائیں کر رہے ہو. تو ان دعاؤں نے کیا کیا آج تک؟ تو کوئی کیا فائدہ دعائیں کرنے کا؟ تو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں میرے رب نے ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے. ہر تاریکی کے بعد ایک دن روشنی کا
آنا ہوتا ہے، اس کے لیے تھوڑا سا صبر کے ساتھ ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے، اور پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر کیا ہے، فی رحمت منہ وفضل ویہدیہم الی صراط مستقیم، پھر اللہ اپنی رحمت میں، اپنے فضل میں داخل کر لیتا ہے اور پھر انہیں پہنچا دیتا ہے۔ کہاں پر پہنچا دے گا؟ سیدھی راہ پر۔ وہی بات ہے، یہ تھوڑا سا ہرڈلز ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتے ہیں۔ اب ہماری سورہ نساء جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد آ جاتی ہے جی سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ کی سب سے جو پہلی آیت ہے، میں نے کہا تھا نا کہ پہلی آیت بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس میں ایک اہم میسیج ہوتا ہے، اور اس کی پہلی آیت میں میسیج یہ ہے کہ وعدہ کرنا ہے تو اس کو نبھانا ہے۔ مومن جو ہے وہ اپنے وعدے کو نبھاتا ہے، جب ایک وعدہ کر لیا پھر پھرتا نہیں ہے، پھر دوڑتا بھاگتا نہیں ہے، اور اگر ایک وعدہ کرنے کے بعد مومن اس وعدے کو توڑتا ہے تو اس کو ایسے ہی معافی نہیں مل جاتی۔ اب میں آپ سے ایک وعدہ کروں اور پھر بعد میں کسی بات پہ کہوں کہ بھئی میں تو نہیں کر سکتی، چلو میں اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ تم نے وعدہ توڑا تو اس کا کفارہ ہے، تو اس کا کفارہ جب تک ہم ادا نہیں کریں گے تب تک ہماری جان نہیں چھوٹے گی۔ تو اس لیے وعدہ کرو ہی نہ وعدہ، آپ کو پتہ آپ نہیں پورا کر سکتے تو نہ کرو، لیکن جب وعدہ کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے کرنا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر میں وعدہ پورا نہ کر سکی تو مجھے اس کا کفارہ دینا پڑے گا، تو اس لیے وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 3 بھی بڑی امپورٹنٹ آیت ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو ایک شخص جو تھا یہودی، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے عمر، اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ وہ کون سی آیت تھی؟ وہ یہ مشہور و معروف آیت ہے، الیوم اکملت لکم، آج کے دن اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر پوری کر دی اپنی نعمت، اور پسند کر لیا تمہارے لیے دین اسلام کو۔ اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا، الحمدللہ، اور ہم نے اس چیز پر کیا کرنا ہے؟ خوشیاں منانی ہیں۔ تو اسی سے علماء کرام جو ہیں، علماء اہل سنت جو ہیں، وہ اسی آیت سے دلیل لیتے ہیں کہ جب بہت زیادہ کسی چیز کی خوشی ہو تو اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنا بدعت نہیں ہے۔ یہ جو آج ہمیں کنفیوز کر دیا جاتا ہے نا کہ خوشیوں کو کیوں سیلیبریٹ کرتے ہو، خوشی کو سیلیبریٹ کرنا بدعت ہے۔ بھئی جس بات پہ میں بہت خوش ہوں، اگر میں یہ سوچوں کہ میں نے جس دن قرآن شروع کیا تھا، میں اس دن کو ہمیشہ سیلیبریٹ کروں گی کہ وہ کتنا پیارا دن تھا جب میں نے یہ سوچا تھا کہ میں نے قرآن کو اپنانا ہے اور میں نے قرآن پہ محنت کرنی ہے، یا جس دن میں نے پہلی دفعہ قرآن مکمل کیا تھا، وہ دن میں اپنی ڈائری میں نوٹ کر لوں کہ یہ وہ دن تھا جب پہلی دفعہ میں نے قرآن مکمل کیا۔ تو کیا ہے، اس دن کو ہر سال وہ دن آئے اور ہر سال میں اس دن اچھا سا اپنے آپ کو ٹریٹ کروں، کچھ صدقہ خیرات کروں، کچھ فرینڈز میں، کچھ بچوں میں، کچھ ایک چھوٹی سی ایک محفل کر لوں، ان کو کھلا پلا دوں، یا فرینڈز کے ساتھ مل کے ایک دعا کا اہتمام کر لوں۔ یہ بدعت نہیں ہے، ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے، یہ کنفیوز کر دیا گیا ہے ہمیں، خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا کہیں کوئی بدعت نہیں ہے۔ اور یہ استدلال جو ہے اس آیت سے علماء اہل سنت لیتے ہیں، اور جو ایک گروہ جو کہتا ہے نا یہ بھی بدعت ہے، وہ خوشی بھی بدعت ہے، وہ خوشی بھی بدعت ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ایسا کر کے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو، خاص طور پر یہ جو سالگرہ کو بدعت کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے آپ دیکھیں ننے بچے ہیں، ان کے دلوں میں ہم
پہلے دن سے ہی مذہب کو ایک کوڑا بنا کر پیش کرتے ہیں، اور وہ ان میں بغاوت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ باقی مسلم بچے جو ہیں ان کے پیرنٹس تو ان کی پیدائش کی خوشیاں منا رہے ہیں، وہ تو اللہ کا شکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو بیبی دیا تھا آج کے دن، اور جب میں اپنی پیرنٹس کو دیکھتا ہوں تو ان کو میرے آنے کی کوئی خوشی نہیں ہے دنیا میں، اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اور پیرنٹس یہ سوچیں کہ اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ آج کے دن تو نے مجھے ماں بنایا، ماں کا کتنا بڑا رتبہ ہے۔ تو سوچ کا انداز جو ہے نا، نیتوں کی پکڑ ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ فلاں بندہ کر رہا ہے تو اس کو میں دیکھ کے کر رہی ہوں، تو وہ تو پھر نیت پر تو پکڑ آ سکتی ہے، لیکن نیت اگر خوشی کی ہے، نیت اگر ٹھیک ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اب اس آیت کے پیغامات، 3 پیغامات ہیں اس آیت کے، کہ دین مکمل ہو چکا، اب اس میں کوئی نیا رد و بدل نہیں ہوگا، نعمت اللہ نے جو جس کا وعدہ کیا تھا وہ بھی پوری کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اس کے بعد آگے جی نماز سے پہلے وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے آیت نمبر 6 میں۔ اچھا، یہ جو آیت نمبر 6 ہے نا، اس کو بھی یہ زیادہ راہ کی ٹوکری میں رکھنے والی آیت ہے، کس لیے کہ آج جو ایک گروہ ہے مسلمانوں کے اندر ہی، وہ یہ کہتا ہے نماز پڑھنے کا کہیں حکم نہیں ہے، دکھاؤ قرآن میں کہاں نماز پڑھنے کا حکم ہے، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا، اور نماز کو قائم کرنے کی جو تشریح کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں، مطلب اگر ہمارا جو اخلاقیات بہت اچھی ہیں اور ہم بہت اچھا سا دین اسلام کے قوانین پر عمل کر رہے ہیں تو اٹ از اینف، ضرورت نہیں ہے اس اٹھک بیٹھک کی۔ تو اس کے لیے یہ جواب جو ہے نا، یہ قرآن سے، وہ کہتے ہیں قرآن میں دکھاؤ کہاں لکھا ہے، تو قرآن میں پھر ہم ان کو یہاں پر دکھاتے ہیں کہ جب میرے رب نے آیت نمبر 6 میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ جب تم اٹھو نماز کو ادا کرنے کے لیے، غور کریں، اذا قمتم، جب تم کھڑے ہو جاؤ، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، فاغسلوا، تو دھو لو، وجوہکم، اپنے چہرے، مطلب کہ یہاں پر غسل کے جو فرائض ہیں ان کا بتا دیا گیا کہ غسل کے فرائض کیا کیا ہے اور کہاں کہاں سے ہم نے دھونا ہے، اور پھر اس کے بعد بتا دیا گیا کہ اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پھر صرف غسل سے کام نہیں چلے گا، پھر صرف وضو سے کام نہیں چلے گا، پھر تمہیں غسل کرنا پڑے گا، اور غسل کر کے تمہیں میرے پاس نماز کی ادائیگی کے لیے آنا پڑے گا، اور اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو یا تمہارے پاس پانی نہیں ہے تو پھر تیمم کا حکم آ گیا۔ کل بھی ہم نے تیمم پر بات کی تھی کہ تیمم اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو ہم اویل کرنا نہیں جانتے، اور اس نعمت پر کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ ناشکری ہے کہ اس نعمت کی ناشکری کرتے ہوئے ہم نمازیں قضا کر دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اور میرا تو یہ مسئلہ ہے، میرا تو وہ مسئلہ ہے، تو میں وضو کیسے کروں؟ تو کہیں کوئی نماز کی معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بات آ گئی۔ اور اس سے اگلی بات جو ہے، اگلی آیت نمبر 13 ہے، اس میں وہ ٹپ ہے چھوٹی سی، جو ہم ساتھ ساتھ ٹپس لے رہے ہیں نا، کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو میرے اندر ہو تو میرا رب مجھے بھی پیار کرنے لگ جائے، تو یہاں وہ ٹپ ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ اور آیت نمبر 15 آ جاتی ہے جی۔ اب احسان کا رویہ اپنانا آسان نہیں ہوتا، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں تو اس کی ٹپس ہے نا، قرآن نے دی ہیں، اس کی کون کون سی ٹپس ہیں؟ اگر کسی کو یاد ہے تو ابھی مجھے کلاس کے بعد آپ بتائیں گی، اور کوئی ٹپ آپ سے میں نے پوچھنی ہے۔ یہاں پر آگے جی آیت نمبر 15، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد جاءکم من اللہ، بے شک تشریف لے آئے ہیں تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور و کتاب مبین، نور اور ایک واضح کتاب۔ اب نور سے کیا مراد ہے؟ نور سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ لکھا ہے جی تفسیر ابن جریر میں، یعنی نور سے مراد یہاں ذات اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حق کو روشن کر دیا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔
اب یہ بڑی امپورٹنٹ آیت آ گئی ہے جی، کن کے لیے؟ اہل تصوف کے لیے۔ آیت نمبر 35۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ یہاں پر پھر مخاطب میں اور آپ ہیں، ایمان والے مخاطب ہیں۔ اللہ سے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وابتغوا تلاش کرو اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ۔ پہلے تقوی کا حکم آ گیا، تقوی کی تو کچھ سمجھ آ گئی نا ہمیں، ہم نے کافی تقوی کے بارے میں پڑھ لیا۔ اب وسیلہ، یہ وسیلہ جو ہے نا، اس کو بھی ہم نے بہت دفعہ سمجھا ہے، اور اس سمجھ کا اعادہ کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر جو نئے لوگ آئے ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھ لیں کہ وسیلے سے کیا مراد ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک گروہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وسیلے سے مراد قرآن پاک ہے، کہ اللہ تک پہنچنے کا رستہ قرآن ہے۔ قرآن جو ہے وہ تو ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو تلاش کرو اس تک پہنچنے کا وسیلہ، تو قرآن تو ہمارے سامنے موجود ہے نا، تو اس کو تو کہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اس کے اندر سے وہ راز تلاش کرنے کی ضرورت ہے، وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے اعلان کہیں، پہلی دفعہ ہی پڑھیں گے سمجھ آ جائیں گے، اور کچھ ہوتی ہیں قرآن کی سرگوشیاں جو قرآن کانوں میں آہستہ آہستہ ہمیں سمجھاتا ہے، اور یہ آیت بھی انہی سرگوشیوں میں سے ایک آیت ہے کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو وسیلہ جو ہے اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو روشن چمکدار، پوری دنیا میں ایک سورج اور چاند سے بھی زیادہ روشن ہستی ہیں، جن کو ہم جہاں بھی ہیں، کوئی بھی مسلمان کہیں بھی ہے، وہ اس کے ساتھ ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمے کے تحفے میں اس کو آقا کا قرب مل جاتا ہے، ان کو تلاش کرنے کی تو کوئی وہ سمجھ نہیں آ رہی نا بات۔ تو بات کیا ہے؟ وسیلے سے مراد ہوتا ہے کہ وہ چیز، وہ فرد، اس کو ہم نے ڈھونڈنا ہے جو ہاتھ پکڑ کے ہمیں لے چلے، وہ استاد، وہ مینٹور، وہ پیر، وہ بزرگ، اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آگے آ گئی، اب وہ مل گیا تو پھر کیا کرنا ہے؟ اب آگے کہہ دیا وجاہدوا، اور پھر تم جد و جہد کرو، فی سبیلہ، اس کی راہ میں مجاہدہ کرو۔ اور مجاہدہ جو ہے نا، یہ زبان سے ادا کرنے میں بڑا آسان ہے۔ بلیو کریں، جب مجاہدہ انسان کرنے کا سوچتا ہے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ جد و جہد ہوتی کیا ہے، یہ آسان نہیں ہوتی۔ ہاں، جب اللہ کی توفیق ہو تو بڑی آسان ہو جاتی ہے، لیکن جب تک اس مالک کی توفیق نہ ہو تب تک یہ آسان نہیں ہے۔ آگے پھر بتایا گیا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی پا جاؤ۔ کامیابی پانے کے جتنے گر ہیں نا، وہ اس آیت میں بتا دیے گئے۔ قرآن میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی نشانیاں بھی بتائی ہیں اور کامیابی حاصل کرنے کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ یہ جب ہم قرآن کو ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ باتیں جو ہے نا سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ 35 سے آگے آ گئی جی آیت 44 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، پس نہ ڈرا کرو لوگوں سے اور ڈرا کرو مجھ سے۔ تو یہ آیت ہمارے لیے ایک حکم ہے، ایک کیا کہنا چاہیے، ایک تسلی ہے، اللہ کی محبت کا ایک انداز ہے کہ جب ہمیں ادھر ادھر کے خوف کمزور کرنے لگے، بے قرار کرنے لگے، تو پھر میرا رب ہمارے کان میں سرگوشی کرتا ہے اور کہتا ہے نو، ڈرنا نہیں ہے، اس سے ڈرو بس، اور کسی سے نہیں ڈرنا۔ اور جس کے ساتھ اللہ ہے پھر اس کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کے بعد آ جاتی ہے جی آیت نمبر 48، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے نازل کی ہے یہ کتاب آپ کی طرف، مصدقا لما، جو کہ تصدیق کرتی ہے آپ سے پہلے آنے والی کتابوں کی، وَمُهَيْمِنًا، اور یہ محافظ ہے، عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم، اس پر
اور آپ فیصلہ فرما دیں ان کے درمیان اس سے جو نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے. یعنی یہ قرآن جو ہے یہ اب مکمل ضابطہ حیات ہے. اب جتنی پرانی کتابیں آ چکی تھیں وہ ساری کی ساری ان کی شریعت منسوخ کر دی گئی. اب جو بھی فیصلہ ہوگا وہ قرآن کے مطابق ہوگا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس قرآن ہے تو ہم مسلمان ہیں اور تورا اور انجیل یہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں، ہمیں کچھ باتیں ہم ادھر سے لے لیتے ہیں. آج کل یہ بھی ایک گروہ ایسا بھی پیدا ہو گیا نا مسلمانوں میں جو یہ کہتا ہے کہ سارے کے سارے مذاہب تو ابراہیمی مذہب ہیں، تو جب سارے ابراہیمی مذہب کی ہی شاخیں ہیں تو پھر صرف قرآن ہی کیوں؟ تو ایسا نہیں ہے. شاخیں تو بے شک ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی ہیں لیکن ساری پچھلی شریعتیں منسوخ کر دی گئیں. اب جو فیصلہ ہوگا وہ اس قرآن کے مطابق ہوگا. اور اللہ تعالیٰ آیت کے اگلے حصے میں فرما رہے ہیں آپ نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی اس حق کو چھوڑ کر جو آپ کے پاس آیا ہے. ہر ایک کے لیے بنائی ہے ایک شریعت اور ایک عمل کی راہ، اور اگر اللہ چاہتا تو بنا دیتا تم سب کو ایک ہی امت، لیکن آزمانا چاہتا تھا تمہیں اس چیز سے جو اس نے دی ہے تم کو. آگے بڑھنے کی کوشش کرو نیکیوں میں، فاستبقوا الخیرات، اور تم سبقت لے جاؤ نیکیوں میں. اچھا یہ والی جو آیت ہے نا، اس آیت میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ چونکہ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہے اور قرآن کے احکامات سب کے لیے ہیں. یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں میں مختلف آج فرقے ہیں، مختلف گروہ بن چکے ہیں، اب جو مختلف مکاتب فکر ہیں، مختلف امام ہیں، انہوں نے اپنے اپنے طور پر قرآن پر، دین اسلام پر ریسرچ کی، محنت کی، اور انہوں نے اس کو کیا کہنا چاہیے، اسی چیز کو، بیسک وہی ہے، کلمہ وہی ہے، قرآن وہی ہے، آقا علیہ السلام کی ذات اقدس وہی ہے، سب کچھ ایک ہے. ہاں فروعی معاملات جو ہوتے ہیں، کچھ معاملات میں اختلافات ہیں. چار امام ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں اسلام میں، چار مستند امام ہیں نا، تو چاروں اماموں کی جو وہ فقہ ہے اس میں اختلاف ہے. اس اختلاف کے اوپر کوئی اسلام کی روح کو بالکل کچھ مسئلہ نہیں ہے. روح ایک ہی ہے. یہ ساری کی ساری شاخیں ہیں اس خوبصورت درخت کی جو ایک ہی جڑ اور ایک ہی تنے پر کھڑا ہے، اور وہ جڑ اور وہ تنا کیا ہے؟ وہ اللہ اور اس کا رسول ہے. اچھا جب اللہ اور اس کا رسول ایک ہیں تو پھر جو اختلافات ہیں ان کے اوپر جب کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ کہتا ہے کہ فیصلہ کس کے اوپر کرنا ہے؟ فیصلہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے گا اور وہ فیصلہ کریں گے. تو اس فیصلے پر سب مسلمان جو ہے نا، کوئی بھی اس پہ اختلاف دوسری رائے نہیں ہوگی، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو فیصلہ کریں گے وہی اللہ کا فیصلہ ہوگا. اب ان اختلافات کو ہم ہوا دیں اور اتنے کٹر ہو جائیں کہ ایک دوسرے کو مسلم اور نان مسلم کہنے لگ جائیں، استغفر اللہ، تو یہ بات درست نہیں ہے. اب اللہ کہتا ہے کہ اگر میں چاہتا تو سارے انسانوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، امت واحدہ، ایک ہی گروہ بنا دیتا، اختلاف ہوتے ہی نہ. لیکن اللہ یہ چاہتا تھا وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، اللہ یہ چاہتا تھا تاکہ تمہیں آزمائے. یہ ہماری آزمائش ہے، تو اس کو ہم نے آزمائش سمجھ کر جب ڈیل کرنا ہے تو پھر اللہ آسانی کرتا ہے. لیکن اس پر بحث برائے بحث اور اختلافات کو اس حد تک لے جانا، استغفر اللہ، کہ ایک دوسرے پر مشرک اور کفر کے فتوے داغ دینا، یہ رویہ درست نہیں ہے. اب آ جاتی ہے آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ایمان لانے کے بعد دین سے پھر گیا. اب یہ سوال جو کیا گیا ہے، میں نے ابھی آپ سے جو سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد دین سے پھر گیا تو کیا یہ ممکن ہے؟
ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ جو ایمان لیا پھر وہ دوبارہ کبھی مرتد نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ایسا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام اور ایمان میں داخل ہونے کے باوجود ہم سیف زون میں نہیں ہوتے۔ اس کا فیصلہ اینڈ لائن پہ ہونا ہے، اینڈ لائن پہ۔ ساری زندگی مجاہدہ، ریاضت، تعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سب پر ہم محنت کرتے چلے جائیں گے تو کچھ نہ کچھ بچت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کیا کوئی مرتد ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دے گا تو اس کا بہترین نعم البدل جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا جائے گا۔ کیسے؟ اب آقا کے ارد گرد ہی تھے نا لوگ، ان میں سے اگر کوئی مرتد ہو کے چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں۔ کیسے تسلی دے رہے ہیں؟ جو پھر گیا تم میں سے اپنے دین پر سو انقریب لے آئے گا اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم جو محبت کرتے ہوں گے اللہ سے اور وہ محبت کرتا ہوگا ان سے، یحبہم و یحبونہ، یعنی ایک یہ جو بندہ یا ایک گروہ یا کچھ لوگ جو آپ کو چھوڑ کر گئے ہیں، اللہ کہتا ہے اس میں فکر مند نہ ہو، اس کی جگہ اتنے اعلیٰ لوگ آئیں گے، ایسا اللہ بہترین نعم البدل دے گا، اور وہ جو نعم البدل ملنے والا ہے اس کی خوبیاں یہاں بیان کی گئی، کیونکہ جب کوئی چھوڑ کے جاتا ہے نا تو دل تو دکھی ہوتا ہے نا، دل تو تنگ پڑتا ہے کہ ہمارا ایک ساتھی جو ہے وہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا۔ پھر اللہ کی تسلی کے خوبصورت یہ الفاظ ہیں، تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ کو محبت کرنے والے ہوں گے، اذلۃ علی المؤمنین، اور وہ ایمان والوں کے لیے نرم ہوں گے، یعنی ان کے اخلاق بھی بڑے اعلیٰ ہوں گے۔ اب دین میں اخلاقیات کا بھی بڑا زور ہے۔ عزت علی الکافرین، اور وہ کافروں پر بڑے سخت ہوں گے، یعنی مومن مسلمانوں کے لیے آپس میں نرم اور کافروں پر سخت، اور یہی خوبی ایک مومن کی ہے نا۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑیں گے، ولا یخافون، اور ڈریں گے بھی نہیں، یعنی بہادر لوگ ہوں گے۔ لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے، سمجھ آئی ہے کہ وہ ایسے ہوں گے کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے نہیں، اور یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے، نوازتا ہے اس فضل سے جس کو وہ چاہتا ہے، اور وہ وسعت والا ہے۔ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا مددگار تو اللہ ہی ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ چلیں جی، الحمدللہ ہمارا جو چھٹا سپارہ ہے وہ یہاں الحمدللہ مکمل ہو جاتا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ آیات، یہ تقریباً 15 آیات ہیں تقریباً جو میں نے نوٹ کی تھیں، جن کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ قرآن کریم کا صحیح معنوں میں مجھے فہم عطا فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مجھے ایک وسیلہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، آپ کا اور میرا ساتھ اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے۔ الحمدللہ جو بھی یہاں بیان کیا گیا، میرا مالک اس کو قبول کر لے، اور کہیں کمی کوتاہی ہے تو میرا مالک درگزر فرما دے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔